الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 153 سے۔ یا ایہا حرف ندا، اے الذین اسم موصول وہ لوگ جو، آمنو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب، آمن یؤمن ایمان باب افعال، ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ استعینوا عین واو نون اس کا روٹ ہے، استعانہ یہ باب استفعال ہے اور یہ فعل امر جمع مذکر حاضر۔ استعینوا تم مدد طلب کرو، سیک ہیلپ، بھی ساتھ صبر، صبر کہتے ہیں رک جانا، روک لینا، کام پر جمے رہنا۔ صبر فورٹیٹیوڈ ود فورٹیٹیوڈ، صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ اور صبر کیا ہے؟ مصیبت پہ صبر کرنا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور اطاعت پہ نیکی کے کاموں پہ صبر کرنا ہے، اور مصیبت میں زبان کو شکوے شکایت سے بچانا ہے۔ واو اور الصلاح بہت بار اس پہ بات ہو چکی، نماز، اس کا روٹ صاد لام واو ہے، یہ صلہ یہ کنیکشن سے ہے، اور نماز کے ساتھ انا بے شک، اللہ مع ساتھ، الصابرین اس میں فاعل جمع صبر کرنے والے، واو اور لا نہیں، تقولو تم کہو یہ فعل نہی ہے، نہ تم کہو، لی واسطے من جو یقتل قتل کیا جائے، واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول، قتل یقتل باب نصر ینصر جو قتل کیا جائے، فی میں سبیل راستہ، اللہ اللہ کا، اموات میت کی جمع مردے ڈیڈ، بل بلکہ احیاء حیون کی جمع احیاء زندہ ہیں، واو اور لیکن لیکن لا نہیں، تشعرون تم شعور رکھتے، شعر یشعر باب نصر ینصر ہے، اور یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر حاضر ہے۔ واو اور لنبلون یہ لام تاکید بانون ثقیلہ، یعنی ثقیل شدت والا شد کو کہتے ہیں، تو لنبلون البتہ ہم ضرور آزمائیں گے، تم کو، بھی ساتھ شئی چیز، من سے خوف ڈر فیئر، واو اور الجوع بھوک ہنگر، واو اور نقص کمی، من سے الاموال مالوں کی، مال کی جمع، واو اور انفس نفس کی جمع جانیں لائف، واو اور الثمرات پھلوں میں سے، واو اور بشر یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر، بشر و یبشر تبشیر سے، باب تفعیل ہے، بشر تو خوشخبری دے، تو بشارت دے، گیو گڈ ٹائڈنگز، الصابرین صابر کی جمع اس میں فاعل جمع ہے صبر کرنے والے، الذین وہ صبر کرنے والے جو، وہ جو، اذا جب، یہاں پہ اذا حرف شرط بن کر آیا، اصابت پہنچتی ہے، از اور اذا جب کے لیے آتے ہیں، اصابت آلگی صاد واو با اس کا روٹ ہے،
مصیبہ کہتے ہیں تیر ٹھیک نشانے پہ لگنا. اصابہ یصیب اصابہ، اس کا مادہ صوبن ہے. غم، تکلیف، سختی اور ہر چیز جو دکھ پہنچانے والی ہے وہ مصیبہ ہے. صائب درست کو کہتے ہیں. صائب الرائے ٹھیک رائے والا. تو مصائب مصیبتیں، وہ تیر جو ٹھیک نشانے پر بیٹھے. تو اصابت پہنچے ہم ان کو مصیبت، کوئی ناگوار حادثہ، کوئی تکلیف. اور یہ اس میں فاعل ہے، مصیبہ اس میں فاعل ہے، یہ واحد مؤنث. اصابہ یصیب اصابہ سے باب افعال ہے مصیبہ. پھر دیکھیں کہ وہ تیر جو ٹھیک نشانے پہ لگے. قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے، واو اور انا بے شک ہم، الی طرف ہی اس کے، راجعون راجع اس میں فاعل جمع ہے، راجعون لوٹنے والے. رجوع سے باب ضرب یضرب، رجع یرجع سے راجعون لوٹنے والے. اولئک اس میں اشارہ بعید، وہ لوگ، علیہم ان پر، صلوات مہربانیاں ہیں. صاد لام واو اس کا روٹ ہے دعا کو، نشو و نما کو بڑھانا، کسی چیز کی طرف بڑھنا. تو اقدام الی الشیء کسی چیز کی طرف بڑھنا. تو صلوات عنایتوں کو، رحمتوں کو، مہربانیوں کو کہا جاتا ہے. من سے، ربہم ان کا رب، واو اور رحمتن رحمت، واو اور اولئک وہ لوگ، ہم وہ، المہتدون ہدایت پانے والے. اہتدا یہ باب افتیال ہے اور یہ اس میں فاعل جمع. انا بے شک، صفا صفا، والمروہ اور مروہ، صفا مروہ، من سے، شعائر شعیرہ کی جمع، علامت علامتیں، شعور شعیرہ. شعر بھی اسی سے ہے، شعر بال کو کہتے ہیں، باریک بال کی طرح باریک سمجھ. شعائر وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، نشانی کو کہا جاتا ہے. علامات شعور کو کہا جاتا ہے، شعیرہ کی جمع ہے. وہ چیز جو شعور بخشے وہ شعائر ہے. اللہ کی، فا پس، من جو، حج حج کرے. یہ تمام ٹرمینالوجیز ہم سمجھتے ہیں. حج کرنا، ویسے ہا جیم جیم اس کا روٹ ہے. حج یحج سے ارادہ کرنا، قصد کرنا. جو حج کرے، البیت بیت اللہ کا، او یا اعتمر عمرہ کرے. اعتمار یہ باب افتیال ہے. اعتمر عین میم را اس کا روٹ ہے، آباد کرنا. یا وہ عمرہ کرے، فا پس، لا نہیں، جناح کوئی حرج کوئی گناہ. جناح کے صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسری جانب مائل ہو جانا، تو جناح اسی سے ہے، حرج گناہ. علی پر ہی اس کے، ان کے، یطوف سعی کرے، طواف کرے. تطوف یہ باب تفاعل ہے. بی ساتھ ہما ان دونوں کا، صفا اور مروہ کا، واو اور من جو، تطوع خوشی سے کرے. تطوع کہتے ہیں نیکی میں تکلف کرنا، برضا اور رغبت کرنا، خوشی سے کرنا. اور جو خوشی سے کرے، خیرن کوئی خیر کوئی نیکی، فا پس، انا بے شک، اللہ شاکر قدردان، اپریشیٹ کرنے والا، علیم جاننے والا. شاکر انسان کے لیے آئے گا تو شکر کرنے والا، اور شاکر اللہ کے لیے آئے گا تو قدردان قدر کرنے والا. علیم علم والا. انا بے شک، الذین وہ لوگ، یکتمون کتم یکتم باب نصر ینصر جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، جو چھپاتے ہیں، ما جو، انزلنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، انزل ینزل انزال باب افعال ہے، جو ہم نے نازل کیا، من سے، البینات بینہ کی جمع، روشن دلائل، کلیئر پروفز واضح نشانیاں. واو اور الہدی ہدایت،
من سے بعد ما جو بینا ہم نے واضح کیا، بینا یبین تبیین باب تفعیل ہے اور یہ جمع متکلم، بینا ہم نے کھول کھول کے بیان کیا، ہم نے واضح کیا، اس کو، لی واسطے، الناس لوگ، فی میں، الکتابی کتاب، اولئک وہ لوگ، یلعنو لعنت کرتا ہے، لعن یلعنو یہ باب فتح یفتح ہے، لام عین نون اس کا روٹ ہے، یلعنو وہ لعنت کرتا ہے، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، ہم ان پر، اللہ اللہ فاعل ہے، اللہ پہ پیش ہے، اللہ لعنت کرتا ہے ان پر، واو اور یلعنو لعنت کرتا ہے ہم ان پر، اللاعنون لاعن کی جمع، اس میں فاعل جمع لعنت کرنے والے، الا مگر، الذین وہ لوگ جو تابو انہوں نے توبہ کی، تاب یتوب توبہ، باب نصر ینصر یہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف ہے، انہوں نے توبہ کی وہ پلٹ آئے، واو اور اصلح یصلح اصلاح باب افعال ہے اور یہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، اور انہوں نے اصلاح کی، واو اور بینو انہوں نے واضح کیا، پھر بینا یبین تبیین باب تفعیل ہے اور بینو جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، انہوں نے واضح کیا، انہوں نے بیان کیا، پس اولئک وہ لوگ، اتوب میں متوجہ ہوتا ہوں، اتوب واحد متکلم، فعل مضارع معروف ہے، علی پر ہم ان کے، واو اور آنا میں، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، یہ فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، واو اور ماتو جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، ماتو وہ مر گئے، واو اور ہم وہ، کفار کافر کی جمع، کفر کرنے والے، اولئکا وہ لوگ، علیہم ان پر، لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، لعنت اللہ اللہ کی، لعنت اللہ مرکب اضافی ہے، پہلا پہلا مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، اللہ کی لعنت، واو اور الملائکہ ملک کی جمع، فرشتے، واو اور الناس لوگ، اجمعین اجمع کی جمع، اجمعین تمام کے تمام، خالدین ہمیشہ رہنے والے، خلد یخلد خلود، باب نصر ینصر تو خا لام دال اس کا روٹ ہے، خالدین اس میں فاعل جمع ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، خفف یخفف تخفیف باب تفعیل ہے اور لا یخفف فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب، انہم ان سے، العذاب عذاب، واو اور لا نہیں، ہم وہ، ینظرون پھر فعل مضارع مجہول پیسیو وائس ہے، مہلت نہ دیے جائیں گے، نون زو رو اس کا روٹ ہے، مہلت دیا جانا، وقفہ نہ ہونا، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، وقفہ نہیں ہوگا، واو اور الہ معبود، کم تمہارا، الہ معبود، واحد ایک، الہ واحد مرکب توصیفی ہے، ایک معبود، لا نہیں، الہ کوئی، الہ الا مگر، ہوا وہ، الرحمن نہایت مہربان، رحیم بار بار رحم کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا۔ آیت نمبر 153 سے تشریحی، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب امت مسلمہ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امتم وسط کہا، کنتم خیر امہ کہا کہ تم ایمبیسیڈر ہو، تم سفیر ہو، تم نئی امت ہو۔ اب نئی امت کو چارٹر دیا جا رہا ہے کہ دیکھو امامت سے پہلے آزمائشیں آئیں گی تو اس پہ صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی ہے دو چیزوں کے ساتھ، صبر اور نماز، دو ٹولز تھما دیے گئے،
کہ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی غم آئے، کوئی محرومی ملے تو صبر کرو، اور نماز کے ساتھ نماز کنیکشن ہے، رب کے ساتھ جڑ کے رہو، اپنی روح کو جوڑ کے رکھو اور مدد حاصل کرو۔ اور صبر سے کیا ہوگا؟ صبر جنت کی قیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت انسینٹیو دیا کہ دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ ہر کام کو اللہ کے حوالے کرو گے تو صبر آئے گا۔ جو تمہارے خلاف بولے اسے بولنے دو۔ اسلام ایک آئیڈیا ہے، اسلام ہمیں کامیابی اور بہادری بتاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین ان اللہ یحب الصابرین۔ اللہ نے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ ہمیں بتا دی کہ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ تو رب ہے، اور صبر توکل سے آتا ہے۔ فرمایا کہ الامساک فی ضیق، مصیبتوں میں اور نعمتوں دونوں حالتوں میں کنٹرول کرنا اپنے نفس پہ۔ تو اپنے آپ کو صبر کرنا ہے، اور صبر کے پھولوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، اللہ تعالیٰ کو وکیل بنا دیں، ہر معاملہ اس کے سپرد کر دیں۔ وہ جج ہے، اور جج کے حوالے کریں گے تو انشاءاللہ رب کے کورٹ میں جا کر جب اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، جب بات ہوگی تو اللہ آنر دیں گے، اللہ کی معیت ملے گی اور جنت ملے گی۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ فرمایا یبن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولی لم ارض لک ثوابا دون الجنہ۔ اے انسان اگر تو صبر کرے گا یعنی پہلی چوٹ کے وقت، تو میں جنت سے کم پہ تیرے لیے راضی نہیں ہوں گا۔ تو صبر سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ کہا کہ نماز سے اپنے عمل کو سٹرونگ کرو، مضبوط کرو، اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو۔ رسول تمہیں ہدن بتاتے ہیں، صحیح راستہ بتاتے ہیں، ہر موقع کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اور فرمایا کہ دیکھو یہ دو چیزیں، دو ہتھیار، دو ٹولز تمہیں تھما دیے گئے۔ اب اطاعت پہ بھی صبر کرنا ہے کہ نیکی کے وقت اس پہ جم کے رہنا ہے، نیکی کرنی ہے چاہے دل کرے یا نہ کرے۔ اور ایسے ہی معصیت کے وقت کہ اپنے آپ کو گناہ سے روکنا ہے، اور تکلیف کے وقت اپنے آپ کو مایوسی سے اور شکایت سے، شکوے سے اور شک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنی بکثرت السجود، سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور اپنا ہر گلہ، اپنا ہر شکوہ اس کی بارگاہ میں بھیج دیں، تو انشاءاللہ اس کے کورٹ میں جا کر بات ہوگی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہداء کے بارے میں، اور دیکھیں کہ اسلام نے موت کو خوبصورت کر دیا، جنت کی زندگی دکھا دی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں یعنی شہید کیے جائیں، تو یہ صبر کے مراحل ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے پاس بھیج دیا، اپنی پسند کی چیزیں آگے بھیج دیں، اور سب سے پسندیدہ، سب سے پیاری چیز انسان کی جان ہے، اللہ کے لیے اس کو قربان کر دیا۔ تو کہا مت کہو اموات، ان کو مردے، ان کو ڈیڈ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں شعور نہیں۔ انہوں نے جانیں قربان کر کے گواہی دے۔ کہا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے، شہید پر موت کی کوئی سختی نہیں۔ تو کہا
اموات نہیں، اینڈ آف ایگزسٹنس نہیں، بلکہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں، ان کے لیے عرش کے ساتھ قندیلیں ہیں، شینڈلیئر ہیں، وہ جنت میں سیر کرتی ہیں، وہ روحیں اور پھر قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں، تو ہمیشہ کی زندگی ان کو مل جاتی ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو شہادت کی موت ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہداء خمسہ، یہ شہداء المطعون جو طاعون سے مرے، والمبتون اور جو پیٹ کی تکلیف میں مرے، والغریق اور ڈوب کر، وصاحب الحدم اور جس پر کچھ گر جائے، والشہید فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جو قتال کرتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ لیکن یہ مطعون مبتون تو کہا کہ شہادت کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کو مل جاتا ہے۔ تو مزید شہداء کے بارے میں بھی بتایا کہ جو لیبر پینس میں مریں، یا جن کو درندے کھائیں، یا نوالا اٹک جائے، یا کوئی انسان سفر میں ہو، یا تعلیم کے لیے جا رہا ہو، یا اس کو مرگی سے مرے یا نمونیا سے مرے، تو یہ سب شہداء کی لسٹ میں ہیں اور ان کو شہادت کا کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں نہیں پتہ، وہ سیدھا جنت میں جاتے ہیں۔ وہ عالم برزخ اور تمام جو ایک انسان پر مراحل گزرتے ہیں، وہ ان تمام مراحل کو کراس کر کے سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے وہ حبیب نجار نے جیسے ہی اس کو شہید کیا گیا، سورۃ یاسین میں ہم یہ پڑھتے ہیں تو اسے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان کو مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، ڈیڈ، مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ آنے والے خطرات سے، خوف سے، والجوعی اور بھوک سے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے وقت ایسا خوف تھا کہ آپ نے فرمایا کاش کوئی پہرا دے اور میں سکون سے سو سکوں۔ تو بہرحال یہ تمام یہ مصائب خمسہ ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سپر رول ماڈل ہیں، تو آپ کی زندگی میں بھی یہ تمام مصائب آئے تو فرمایا کہ اے مسلمانوں تم پہ بھی آئیں گے، کبھی تمہیں خوف سے، آنے والے خطرات سے آزمایا جائے گا، والجوعی اور کبھی فاقے ہوں گے، ہنگر ہوگا، بھوک ہوگا۔ اور آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اصحاب صفہ کیسے وہ 170 لوگ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہم گر پڑتے تھے اور ایک چادر ہمارے وجود پہ ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 کالی چیزیں کھجور اور پانی سے ہم گزارا کیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ہمسائے ہمیں دودھ بھیج دیتے۔ غزوہ ذات الرقاع میں ایسا سخت وقت تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاؤں پھٹ کر ناخن گر پڑے اور ہم نے چیتھڑے لپیٹے، تو اس لیے اس کا نام ذات الرقاع پڑ گیا۔ غزوہ تبوک میں دیکھیں کہ 6 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ تو حضرت حمزہ کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے تھے کہ پہلے ایسا کبھی نہیں روئے۔ تو کہا کہ ہر طرح کی آزمائش آپ پہ بھی آئی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی، نقصان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی آزمائیں گے، اور پھر انسان کا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ اس وقت کیسے صبر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو کہا بزنس ڈاؤن ہوں گے، یہ چیزیں، مال کی کمی، والانفسی اور جانوں کی کمی سے، تو جانیں کیسے کہ بیماری آ گئی، موت آ گئی، والثمرات اور پھلوں سے، پھر وہ
محنت کا پھل جو ہے وہ ضائع ہوگا، پیداوار کم ہوگی. جیسے غزوہ تبوک میں پکے ہوئے کھیت صحابہ کرام نے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیا کہ دیکھو ٹیسٹ میں یہ کامیاب ہوئے. وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دو کہ یہ مصیبتیں آئیں گی، یہ تکلیفیں آئیں گی، یہ دنیا جزا سزا کا جہان نہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزماتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے، اور پھر اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اس وقت کیا کرتا ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں ذکر ہو، شکر ہو اور صبر ہو. تو فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت ہو. الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب بھی ان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہماری واپسی اسی کی طرف ہے، اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. سب کچھ اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، اور جو چیز اس کے کام لگ گئی تو مزے ہی مزے ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پورا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. یہ انسان کی زندگی کے سفر میں ایک لنگر کی طرح ہے کہ اس کو تھام کے رکھنا ہے تو کشتی چلتی رہے گی. تو فرمائے کہ کوئی مصیبت ہو، کوئی آزمائش ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی چیز چلی جائے تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے. اور یہ خوبصورت الفاظ ہمیں دے دیے گئے. اور چھوٹی چھوٹی چیز، ایسی کوئی خبر سنی جو آپ کو جس سے تکلیف ہوئی یا کوئی چیز ٹوٹ کے گر گئی تو ہر موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. فرمایا من بث لم یصبر، جو جزا فضا کرتا ہے اس نے صبر نہیں کیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو سلمہ کی جب وفات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ بہت پیار کرنے والے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور ساتھ ہی پڑھو اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اللہ اس مصیبت کا بہترین اجر عطا فرما اور بہترین اس کا بدل عطا فرما. تو وہ فرماتی ہیں اس وقت میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر کون ہو سکتا ہے. بہرحال میں پڑھتی رہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سے نکاح ہوا تو تب مجھے پتہ چلا کہ اس دعا کا مجھے کتنا فائدہ ہوا. تو یہ قیامت تک کے لیے یہ تمام نسخے ہم سب کو تھما دیے گئے کہ مصیبت اور آزمائش کے وقت انا للہ اور ساتھ ہی اللہم اجرنی فی مصیبتی. اور زندگی کا سفر ایک سرنگ کی طرح ہے کہ یکدم سے گھپ اندھیرا آتا ہے، اور وہ ہمارا رب ہمیں اس سفر میں وہ گھپ اندھیرے سے نکال کر پھر اس سرنگ سے، اس ٹنل سے نکال کر پھر روشنی میں لے کر آتا ہے. تو کسی چیز کا اینڈ نہیں ہے. تو اس یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں جو صبر کے راہی ہیں. فرمایا کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں نشان مرد مومن بات گویم چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ میں تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاؤں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. تو فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا تو قید خانے کی طرح اپنے آپ کو ایک ایک چیز سے بچا کر چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری دے دی کہ دیکھو مصیبت کے وقت جب کوئی چیز تم سے واپس لے لی جائے تو اپنی واپسی کو یاد کرنا.
اور صرف زبان سے نہیں بلکہ تیرے وجود پہ بھی صبر نظر آئے کہ جو دیا وہ بھی اس کا اور جو لیا وہ بھی اس کا۔ فرمایا ان حلاوت اجرہا ان صد مرارت صبرہا، اجر کی حلاوت نے صبر کی کرواہٹ بھلا دی۔ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور تقدیر پر ایمان صبر کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے انسینٹیو دیے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عطا کرے گا۔ تو فرمایا ان لم تتعلم لن تتعلم، اگر تم نے دکھ نہیں جھیلا تو کچھ نہیں سیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، کہ ہم میں سے وہ کلمہ گو ہی نہیں جو اپنے رخساروں پہ مارے اور گریبان پھاڑے اور نوحہ کرے۔ رونا فطری امر ہے، تو تکلیف کے وقت، صدمے کے وقت رونا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے جب حضرت حمزہ کی ڈیڈ باڈی دیکھی تو اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں روئے تھے۔ کہا کہ مومن پھسلتی ہوئی ریت کی طرح نہیں ہوتا بلکہ کنکریٹ سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے، جتنی مصیبت کی بارش برسے وہ فرم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے۔ آپ کا بیٹا چھوٹا فوت ہوا، آپ رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر سے کعزیز المرجل، جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے تو ایسے آپ کی آواز ہو رہی تھی۔ تو آپ سے پوچھا گیا آپ رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا، میرا دل غمگین ہے اور آنسو بہہ رہے ہیں مگر میں وہی الفاظ کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہو۔ کوئی ایسا لفظ زبان سے نہیں نکلے جو اللہ کو ناراض کر دے۔ کہا کہ صبر ایسی سواری ہے جو سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو سجدے میں مسنون دعائیں پڑھیں اور جذبات کو کنٹرول کریں، اور اللہم اغفر لی اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سجدے میں پڑھنا شروع کر دیں۔ اور فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو نشانی کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ کے صبر کو اللہ نے نشانی بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ سارہ کی کنیز تھیں۔ حضرت ابراہیم جب مصر گئے ہجرت کر کے تو ظالم بادشاہ ان کو ملا، اور آپ کی بیوی حضرت سارہ حضرت حوا کے بعد خوبصورت ترین عورت تھی۔ تو بہرحال اس بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا برائی کے لیے تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، پھر اس نے کہا دعا کریں، اس نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، بہرحال اس کا ہاتھ شل ہوا تو اس نے کہا دعا کریں، اور آپ نے دعا کی، پھر اس نے کچھ زیورات اور حاجرہ دیں۔ تو حضرت سارہ نے اپنی خوشی سے حضرت ابراہیم کو حاجرہ دیں اولاد کے لیے، پھر اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ بہرحال حضرت حاجرہ کی یہ زندگی کی ایک نشانی ہے، ان کا چیپٹر ہے کہ کیسے انہوں نے صبر کیا، اور مشکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے صبر کو مثال بنا دیا۔ یہ آزمائش پہ صبر کی بات ہو رہی تھی تو کہا کہ دیکھو اس کو کنیکٹ کریں کہ کتاب احکمت آیاتہ، ہر آیت دوسری سے جڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کیریکٹر حضرت ہاجرہ کا دکھا دیا کہ دیکھو صبر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم چھوٹے بچے کے ساتھ ان کو
مکۃ المکرمہ چھوڑ کر آ گئے، کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کی، کوئی شکایت نہیں کی۔ جب حضرت ابراہیم نے اشارہ کیا کہ یہ رب کا حکم ہے تو وہاں بے آب و گیاہ جنگل میں وہ رہنے لگیں، اور جب سب ختم ہو گیا تو اپنے بچے کے پانی کے لیے اور مدد کے لیے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک دوڑیں، تو دوڑ کی جگہ کو اللہ نے شعائر اللہ بنا دیا۔ تو حضرت ہاجرہ کے صبر کو قبول کیا اور ان کی ممتا کی تڑپ کو عبادت بنا دیا کہ قیامت تک آنے والے جتنے انبیاء آئیں گے یا مسلمان، تو تب تک ان کا حج اور عمرہ نہیں ہوگا جب تک کہ حضرت ہاجرہ کی اس سنت کو زندہ نہیں کریں گے۔ تو حضرت ہاجرہ کی اس قربانی کو اللہ نے قبول کیا، اس کو شعائر اللہ بنا دیا، ان کے صبر کو نشانی بنا دیا۔ فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان کے درمیان سعی کرے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، تو فرمایا کہ سعی کرنا واجب ہے۔ تو یہاں پہ بعد میں بت رکھ دیے گئے تھے اصاف اور نائلہ صفا اور مروہ پر، تو اب مدینہ والے منات کے معتقد تھے، تو ریولجن تھی، کراہیت تھی ان کی اصاف اور نائلہ کے لیے، تو وہ ان کو نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے سعی چھوڑ دیا۔ تو اب آ کر صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ان کا سعی کرنا ہے؟ وہ تو بتوں کے لیے دوڑا کرتے تھے، اصاف اور نائلہ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نے حضرت ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ان کا سعی کرنا ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بھی کوئی نیکی کا کام برضا اور رغبت کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ تو شکر کیا ہے نیکی کا؟ اللہ شاکر کیسا ہے؟ انسان شکر کرتا ہے تو نیکی کا اعتراف کرتا ہے، اور اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، من البینات روشن دلائل میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا۔ اولئک یلعنہم اللہ، یقین جانو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے علماء کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، تو کہا علم ایک امانت ہے۔ ومن اسلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اللہ فرماتے ہیں کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ کے پاس سے آئی ہوئی گواہی کو چھپا لے۔ فرمایا کہ من سئل عن علم یعلمہ فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامۃ بلجام من النار، کہ جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے جانتا ہو پھر اس کو چھپا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائیں گے، جو لگام گھوڑے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ آخری صفائی ہے، آپریشن ہے، موپنگ اپ آپریشن۔ یہود کی طرف اشارہ ہے کہ یہود تورات کے احکام کو چھپایا کرتے تھے، ان روشن دلائل کو چھپایا کرتے تھے، ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے وہ چھپانے کی کوشش کرتے۔ تو فرمایا کہ یاد رکھو جو بھی چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو روز محشر آگ کی لگام پہنائیں گے۔ تو کہا ہدایت اور روشن دلائل اس کو چھپاتے، ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کیا۔ تو علماء حق بتائیں، فرمایا کہ جو بھلائی کی بات سکھائے گا تو زمین، آسمان، ملائکہ
ایون کہ مچھلیاں، پرندے، ہوائیں، چیونٹیاں زمین میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جو عالم نہ بتائے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت سب سے بڑی سزا ہے، جیسے استعفاء اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ایسے ہی لعنت سب سے بڑی سزا ہے۔ وہ فرمائے کہ ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے یعنی ملائکہ اور تمام کائنات ان پہ لعنت کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کریں، وَبَيَّنُوا اور واضح کر دیں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، میں ان پر مہربان ہوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں تو ہوں ہی توبہ قبول فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ کہا چلو پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب سمجھ آ گئی، اب توبہ کر لی، اب پلٹ آئے اور اصلاح کر لی، جو وہ چھپاتے تھے اب انہوں نے بتانا شروع کر دیا اور واضح کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے جوڑنا چاہتے ہیں، کنیکٹیویٹی اللہ تعالیٰ سے ہو، دین سراسر رحمت ہے، تو کوئی آیت پڑھیں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو محسوس کریں، اور عبادت سے اللہ کی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے، دین کا انکلینیشن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خیر اور ہدایت مانگتے رہیں۔ تو قرآن پاک سے دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیتھارجی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے مت چھپائیں، اور نیکیوں پہ کبھی بھی کنٹینٹ نہیں ہو کہ بس اتنی نیکی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کا حریص بنا دے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ کی لعنت، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی بھی ان پر لعنت ہے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، تو کنٹینوسلی ان پہ عذاب ہوگا، کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ کفر کی حالت ایسی ہے کہ اللہ اور فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ لعنت میں ہوں گے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہوں گے، ایسا عذاب ہوگا جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی وقفہ ہوگا۔ تو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ تعالیٰ سے اس کے علماء ہی ڈرتے ہیں، جاننے والے جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کہا کہ منا موہمی تمنا کہ بوقت جہاں سپرتن برخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشے۔ کسی شاعر نے کہا میری یہی آرزو ہے کہ میری جان نکلتے وقت میری آنکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ رہی ہوں، اور آپ بھی میری آنکھوں میں بس جائیں، تو ہر مسلمان کی یہی تمنا ہو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مظاہرے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اللہ اس کو قبول کر لے، ہم سب کو اپنی محبوبات، مقربات، شاکرات بندیوں کی لسٹ میں شامل کر دے۔ اللہ ہم سب کو جو ہم نے پڑھا اللہ اس پہ پریکٹس کرنے والا بنا دے، اور اللہ صبر اور نماز کے ذریعے ہم سب بھی اللہ تجھ سے مدد طلب کرتے رہیں۔ اللہ مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے، اللہ گناہوں کے کاموں سے، بے حیائیوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچا دے۔ اللہ پاکستان پہ اللہ فضل و کرم کر دے۔ اللہ پاکستان اس وقت اس حالت میں ہے کہ اللہ تڑپ کے تجھ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس ملک کو پرامن کر دے، اور اللہ دہشت گردی سے بچا دے۔ اللہ عادل حکمران لے کر آ،
اور اللہ ظالموں سے ہم سب کو اللہ بچا دے، اور اللہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ ایک باعزت، خوددار اور باغیرت ملک بنا دے، اس کی معیشت مستحکم کر دے، اور یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات